السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو خیریت سے رکھیں اور دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ میں آج ایک چیز پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور افسوس کی بات ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی جہاں کہیں میت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو وہاں لوگ زیادہ تر کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے حالات کیا بنتے ہیں اور وہاں کا جائزہ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ یقیناً یہ چیز آج ہمارے سامنے موجود ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو سن کر، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ناسمجھ بن رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک صاحب لکھتے ہیں، پرسوں رات جب ہمارے گھر کے باہر چکن بریانی کی دیگیں بٹ رہی تھی اور بریانی کی خوشبو سے پوری گلی مہک رہی تھی، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں بھی پھیلی ہوئی تھی، میں اپنے بچوں کے ساتھ ساگ کھا رہا تھا۔ الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ مجھے بریانی پسند نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی ایسا تھا کہ مجھے دعوت نہیں دی گئی تھی، بلکہ یہ بریانی وہ کھانا تھا جو مجھے سخت ناپسند تھا۔ کل میرے ایک پڑوسی فانی کے والد فوت ہو گئے۔ فانی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اور 2-3 دیگر پڑوسی سارا دن ان کے ساتھ مصروف رہے۔ میں نے اپنی بیٹھک ان کے حوالے کر دی، لیکن آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست مرنے والے کے اکلوتے بیٹے نے کیا تھا۔ افسوس ان کے رشتہ داروں پر تھا۔ چچا، کزن، بہنوئی اور دیگر تمام رشتہ دار صرف کھانا کھانے آئے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہ تھا۔ میت کے جنازے، قبر، تدفین اور مہمانوں کا سارا بندوبست ہم 3-4 پڑوسیوں نے کیا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں ان کے کسی رشتہ دار نے ہمارا ساتھ نہ دیا، لیکن اگر ان میں سے کوئی اٹھ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیتا تو بھی اچھا ہوتا، لیکن وہ تو صرف کھانا کھانے آئے تھے۔ کھانے کے ٹائم پر مجھے کئی لوگ بلانے آئے، لیکن میں نے انکار کیا۔ اگلے دن پل کا پروگرام رکھا گیا۔ میں نے فانی کو منع بھی کیا، لیکن وہ کہتا تھا کہ پھر رشتہ دار باتیں کریں گے۔ اس دن بھی وہی حال تھا۔ متوفی کے اکلوتے بیٹے نے فروٹ، چکن اور بریانی کا بندوبست کیا۔ مہمان آئے، پہلے گپ شپ کی، پھر دعا کی، کھانا کھایا اور چلتے بنے۔ میرے دروازے کے آگے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں رکھی گئی تھی۔ موٹر سائیکل نکالنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے کل گھر سے نکلنے سے گریز کیا۔ چند ایک بار کسی ضرورت سے پڑوسی نے بلایا تو باہر آیا اور واپس گھر میں گھس کر چھپ گیا۔ میں نے گھر میں بریانی پکانے کے لیے بیٹے کو بھیج کر بازار سے چاول اور گوشت منگوایا، تاکہ بچوں کو گھر میں وہی کھانے کو ملے جو باہر لوگ کھا رہے تھے۔ کھانے کے ٹائم پر پڑوسی نے کئی بار فون کیا، دوسرے پڑوسی نے بھی فون کیا،
متوفا کے 2-3 رشتہ داروں نے دروازے پر دستک دی اور مجھے زبردستی کھانے پر بلایا، لیکن نہ میں اور نہ میرے بچے وہاں گئے۔ متوفا کا ایک قریبی رشتہ دار جو جب سے آیا تھا ایک ہی کرسی پر براجمان تھا، کسی مہمان کے استقبال کے لیے بھی نہ اٹھا تھا۔ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے کے لیے گھسیٹنے لگا۔ وہ ایک ہی تکرار کر رہا تھا، خان بھائی زیادہ مت کھائے، لیکن ثواب کی نیت سے چند لقمے کھا لے۔ تنگ آ کر میں نے پوچھا، یہ کھانے کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ بولا، فانی نے کیا ہے۔ پوچھا، اس بیچارے کا کل باپ فوت ہوا ہے، آج وہ آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، یہ آپ کو مناسب لگتا ہے؟ اس کے بعد اس نے دوبارہ دعوت نہ دی۔ اس کے بعد میں تب گھر سے نکلا جب سارا پروگرام ختم ہو گیا۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ اور مخلصانہ اور عاجزانہ درخواست کروں گا کہ بھائی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو پڑوس میں رہتے ہیں، اب ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی مہمانوں کا انتظام کیا جائے، مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے اور ان کا انتظام کیا جائے جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس پر بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ سوگ میں رہتا ہے، اس کی حالت بہت پیچیدہ رہتی ہے، کیونکہ اس کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے اور پھر وہی کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے کیا حالات تھے، کیا حالات بن گئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔